حي على الفلاح. ان الحمد للہ لا نحمد ولا نستعین الا اياه. شہباز صاحب بہت شکریہ آپ کے اس انٹروڈکشن کے لیے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج آپ ناظرین کے سامنے، سامعین کے سامنے کچھ باتیں ایک اہم موضوع کے حوالے سے رکھنے کی کوشش کروں گا. سائنس اور قرآن کا باہمی تعلق، اس کے تعلق سے پہلے بات کرنے سے پہلے 4 جسارتیں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی چیز تو یہ کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سائنس ایک انسانی کاوش ہے نا، وہ انسانوں کے ذریعے ایوالو کیا ہوا ایک انٹرپرائز ہے، جبکہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور وہ کلام بھی ایسا کلام ہے جس کے بارے میں قرآن نے خود اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. کہ لو انزلنا هذا القرآن، یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے، یہ جو قرآن جو نازل کیا ہے، جو اب ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ کے رسول کے ذریعے سے جو پہنچا ہے، اگر تم دیکھتے کہ اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ اللہ کی خشیت سے لرز اٹھتا یا پھٹا پڑتا. اس طرح کا مطلب بیان ہوا ہے. تو ایک طرف تو ایک انسانی کاوش ہے جسے ہم سائنس کہتے ہیں، اور دوسری طرف قرآن ہے جو اللہ کی کاوش ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور اس کی قدر و منزلت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں گواہی دی کہ اگر یہ کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو ہم جو ہے، تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ جو ہے اللہ کے ڈر سے، اس کے خوف سے دبا پھٹا پڑتا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور بے شک جو ہے قول ثقیل تمہاری طرف ہم نازل کر رہے ہیں. تو سائنس ایک انسانی کاوش ہے، اور قرآن مجید کتنی عظیم تر چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں اتنے بار بار، میں انشاءاللہ اس پر آگے آپ کو بتاؤں گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ سائنس حتمیت کی بات نہیں کرتی، اتھارٹی کی بات نہیں کرتی. سائنس ایک طریقہ ہے چیزوں کو جاننے کا، سمجھنے کا، جبکہ قرآن اتھارٹی کی بات کرتا ہے. قرآن اتھارٹی کی بات کرتا ہے، وہ حتمیت کی بات کرتا ہے. اس میں متشابہات ہیں لیکن اس میں حتمی بات ہے، اصول کی بات ہے. اس لیے سائنس اور قرآن مختلف ہیں. پھر سائنس اصول اور اس کے انطباق یعنی پرنسپل اور اس کی اپلیکیشن دونوں میں آزاد ہے. قرآن اصول میں آزاد نہیں ہے، انطباق میں آزاد ہے. بعض اوقات آپ اس میں بہت سارے اجتہاد کر سکتے ہیں، اس کے میننگز وقت کے ساتھ الگ الگ طریقوں سے اخذ کیے جاتے رہیں گے، اور قرآن اپنے اعجاز لوگوں پر کھولتا رہے گا. ٹھیک، رائٹ. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. یہ بہت اہم چیز ہے جو میں اس لیکچر کے آگے چلنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. پہلی چیز، سائنس انسانی کاوش ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. دوسری چیز، سائنس حتمیت کی بات نہیں کرتی، قرآن سراسر حتمیت کی بات کرتا ہے، وہ قول فیصل ہے. تیسری چیز، اصول اور انطباق دونوں میں سائنس ویری کرتی ہے. آج اس کے اصول کچھ ہے، کل اور کچھ ہو سکتے ہیں. قرآن کے اصول نہیں بدلتے، قرآن میں بیان کردہ اصول نہیں بدلتے، اس کے انطباق بدل سکتے ہیں. اور سب سے اہم چیز جو اس پر آپ سب لوگ غور و فکر کریں، وہ یہ کہ سائنس کیسے کا جواب ہے اور قرآن کس اور کیوں کا جواب ہے. سائنس کیسے کا جواب ہے اور قرآن کس اور کیوں کا جواب ہے. کس نے بنایا؟ سائنس یہ تو بیٹھی کیسے بنا، لیکن کس نے بنایا اس کے بارے میں وہ خاموش ہے. تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اس کے بعد جب ہم یہ پریمائس بنا لیتے ہیں، جب ہم یہ باؤنڈریز کھینچ لیتے ہیں، تب ہم سائنس اور قرآن کے باہمی تعلق کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. میں اس کے بہت خلاف ہوں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ترقی یا ابھی سائنس کی بات ہے وہ تو پہلے سے موجود ہے قرآن میں. اور میں اس کے بھی بہت خلاف ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جانتے ہیں کہ جو یہ اعجاز قرآن کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ ڈیولپ ہوا ہے، اس میں وہ بہت اچھا ہے، قرآن کے اعجاز کھلتے رہیں گے، لیکن موجود سائنسی حقائق کے لیے قرآن سے دلیل نہیں لانا چاہیے. یہ میرا ماننا ہے.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآنی اعجاز کے نظریاتی اور عملی پہلو ہم تلاش نہیں کریں گے، ضرور تلاش کریں گے، لیکن اس کا پریزنٹیشن ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو جو آج ہے وہ تو 1400 سال پہلے ہم کو بتا دیا گیا تھا وغیرہ وغیرہ، بلکہ اس کے اندر ایک خاص وقار ہونا چاہیے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ یہ بات سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید جیسی عظیم ترین کتاب جس نے 1400 سال سے لوگوں کو انسپائر کیا ہے اور اب پتہ نہیں کب تک انسپائر کرے گی، سائنس اس کے کسی بھی پلے میں نہیں بیٹھ سکتی۔ سائنس کتنے لوگوں کو انسپائر کرتی ہے، کیسے انسپائر کرتی ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح آپ گراؤنڈ پہ جا کے، جبکہ قرآن نے 1400 سالوں سے کتنے بڑے انسانی طبقے کو متاثر کیا ہے، انسپائر کیا ہے اور کرتا رہے گا۔ یہ ڈیڈ لاک جو بہت سارے ذہنوں میں بنتا جا رہا ہے کہ سائنس اور قرآن کے ڈائلاگ میں ایک طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ غیر فطری اور غیر سمجھ لیجئے غیر محسوس طریقے سے ایک طرح کی وہ مرغوبیت آ جاتی ہے۔ اگر آپ اس کا اگر آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ تصور آیا کہ کائنات جو ہے وہ کائنات کا تمام مادہ بنیادی طور پر ایک ہی ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ ان کے ہماری کتاب میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے صرف یہی نہیں، اور ساری کتابوں کے ماننے والے، تو مذہب اور سائنس کے یہ پورے ڈیبیٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت بار مذہب کے ماننے والے بنیادی طور پر ایک طرح سے بیک فٹ پہ آ کر یہ کہتے ہیں۔ اور یہ کیوں شروع ہوا اس پر ہم نے اپنی ابھی کتاب انشاءاللہ آئے گی، آپ تمام لوگوں تک شیئر بھی میں کروں گا شہباز صاحب سے، اس میں ہم نے تفصیلی بحث کی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مذاہب کے ماننے والے بیک فٹ پر آ کے، وہ بنیادی طور پر عیسائی لوگوں کی جو کتاب بائبل ہے، جو ان کے پاس موجود بائبل ہے، اس بائبل میں جو لٹرل اس کے ٹرانسلیشنز ہیں وہ براہ راست واضح سائنسی حقائق سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اس لیے اس طرح سے اس کو انگریزی میں ببلیکل اپولوجیٹزم کا نام ہی دے دیا گیا ہے نا۔ تو قرآنک اپولوجیٹزم نہ پروان چڑھے، اس کی پوری کوشش ہم کو کرنی ہے، اور آگے آنے والے وقت میں ہمارا ایسا اندازہ ہے کہ قرآنک اپولوجیٹزم پروان چڑھے گا۔ قرآنک اپولوجیٹزم یہ ہے کہ آپ موجود سچائیوں کو جو سائنس ابھی آج کل بتاتی ہے، ایکسپیریمنٹ سے ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، ہم یہ ماننے لگے کہ بھیا دیکھو یہ تو ہمارے قرآن میں پہلے سے تھا۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، وہ بہت بلند تر چیز ہے۔ سائنس، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، وہ سائنس سے بہت بلند تر چیز ہے۔ قرآن اتھارٹی کی بات کرتا ہے، سائنس تو پاسبلٹیز کی بات کرتا ہے۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ قرآن اتھارٹی کی بات کرتا ہے، سائنس پاسبلٹیز کی بات کرتی ہے۔ بہت سارے سیناریوز میں سے ایک سیناریو کی پاسبلٹی اس کے نزدیک زیادہ ہوتی ہے، لیکن قرآن تو حتمی طور پہ کہتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو سائنس کی میتھڈولوجی ہے، طریقہ کار ہے، اس کے بعض اجزاء کو آپ سائنس کی میتھڈولوجی کے بعض اجزاء کو آپ یعنی ہم حاملین قرآن ایک سائنس بیکڈ ایٹیٹیوڈ کو قرآن بیکڈ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ سائنٹیفک میتھڈولوجی کے وہ کون سے اجزاء ہیں جس کو قرآن سے بیکنگ ملتی ہے۔ یعنی کہ سائنٹیفک اجزاء کے لیے ہم قرآن میں بیکنگ تلاش کریں گے نہیں، جو قرآنی اجزاء ہیں جو اس سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ میں دکھ رہے ہیں اس کو ہم اس قرآن سے پھر بیک کریں گے کہ ہاں اس ایٹیٹیوڈ میں یہ غلط ہے، اس کو چھاڑ دیں گے، اور یہ صحیح ہے یہ لے لیں گے، اور اس کے لیے ہم آگے چلیں گے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آپ کہیں گے بھائی صاحب اس سے کیا ہوتا ہے، آپ ادھر کی بات کریں ادھر کی بات کریں، بات تو ایک ہی ہے۔ نہیں، بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ ایک قرآن بیکڈ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ میں اور ایک سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کی تلاش قرآن میں کرنے میں بہت فرق ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 اجزاء ایسے ہیں جو قرآن بیکڈ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ میں ہوں گے اور جو آج کے سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ میں بھی ہوتے ہیں۔ میں رک جاؤں گا یہاں پر۔ شہباز صاحب ایسا لکھا رہا ہے several participants have left the meeting، پھر آتا ہے several participants has joined the meeting۔ کوئی ٹیکنیکل گلیچ تو نہیں ہے؟ جی نہیں، یہ کچھ لوگ شاید کسی کو کال آتا ہے پھر یہ دکھاتا ہے لیو کرتے ہیں، پھر یہ خود جوائن نہیں کرتے۔ دیکھیے 81 تو میں کوشش یہی کروں گا، اور اس لیے میں اس کو بات چیت کے انداز میں رکھ رہا ہوں، اس کو زیادہ فلاسفیکل نہیں بنا رہا ہوں۔
آپ لوگ بعد میں مجھ سے سوال بھی کریں گے، اس کا میں زیادہ خوشی مجھے اس کی. تو میں نے ابھی تک آپ کو بتایا کہ 4 چیزیں ہیں. سائنس انسانی کاوش ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، بہت عظیم ہے، عظیم ترین ہے، اور ہم یہ بات مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو کہتے ہی ہیں، ہم اس کے بہت سارے آسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے بھی کہتے ہیں. نمبر 1، قرآن نے جتنا انسپائر کیا ہے دنیا کی کسی کتاب بھی انسپائر نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی سائنس اتنے لوگوں کو انسپائر نہیں کر سکتی. یہ آپ تک پتہ نہیں کب تک کرے گا. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، 2 نمبر، سائنس حتمیت کی بات نہیں کرتی، قرآن حتمیت کی بات کرتا ہے، اتھارٹی کی بات کرتا ہے. نمبر 3، قرآن کے اصول ثابت ہے، وہ اصول میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، انطباق میں بات ہو سکتی ہے، لیکن سائنس کے اصول اور انطباق دونوں اوپن ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4، سائنس کیسے کا جواب ہے، کیوں کا نہیں. قرآن کس اور کیوں کا جواب ہے، کس نے بنایا اور کیوں بنایا. سائنس تو آپ کو کیسے تک لا کے چھوڑ دیتی ہے نا. چلیے، تو اب ایک سائنس بیکڈ ایٹیٹیوڈ یا سائنس اور قرآن کا باہمی تعلق خاص طور پہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے کیسے ہوتا ہے. تو 5 چیزیں. نمبر 1، غور و فکر، مشاہدہ، تدبر. نمبر 2، تجسس. نمبر 3 یعنی نمبر 3 تحقیق. نمبر 4 کھلا ذہن. اور نمبر 5 سب سے آخر، اپنے دلائل پر اطمینان اور اختلاف کا احترام. اپنے دلائل پر اطمینان اور اختلاف کا احترام. یہ 5 ایسے اجزاء ہیں جو قرآن سے براہ راست بغیر کسی کھینچ تان کے ہم کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ 5 اجزاء کی بنیاد پر ہم دیکھیں گے کہ جو سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہے اس میں اور ہمارے اجزاء میں کتنا میچ ہو رہا ہے. تو سب میچ کر جاتا ہے. ایک چیز رہ جاتی ہے، سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کا سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ ایک جو رہ جاتا ہے وہ ہے تشکیک، یعنی اسکیپٹسزم، ہر چیز پر شک کرنا. قرآن، جیسے کہ میں آخری میں 4-5 باتیں بیان کروں گا. آپ کا کیمرہ آف ہوا ہے سر. جی، تو جیسے کہ میں آخر میں بات کروں گا کہ 4 اور 5 چیزیں ایسی ہیں جو ہے قرآن بیک سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کے چلتے ہم کو وہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے. تو فی الحال کے لیے ہم کیا کریں گے؟ 5 چیزیں: غور و فکر، مشاہدہ، تدبر، تجسس، تحقیق، کھلا ذہن اور اپنے دلائل پر اطمینان اور اختلاف کا احترام. یہ کو ریلیشن آپ دیکھ سکتے ہیں سائنس اور سمجھ لیجیے قرآن کے ایٹیٹیوڈل آسپیکٹس کو لے کر کے. اب دیکھیے کیسے. سائنس میں پہلی چیز مشاہدہ ہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کسی واقعے کو، کسی منظر کو، پھر اس پر ہم ایک مفروضہ بناتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوگا، ہے نا. تو یہ سب کچھ پاسبل ہوتا ہے غور فکر کے بعد. یہ سب کچھ پاسبل ہوتا ہے غور فکر کے بعد. قرآن بھی دیکھیے بار بار آپ سے کہتا ہے. دیکھیے کیا کہتا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. وہ غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے نا آپ کو. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو کیسے تخلیق کر دیا گیا، آسمان کو کیسے بلند کیا گیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اور تم دیکھتے کہ پہاڑ کیسے جما دیے گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اور تم دیکھتے کہ زمین کو کیسے بچھا دیا گیا، پلین کر دیا گیا. تو یہ غور و فکر اور مشاہدہ اور تدبر کی دعوت قرآن ہم کو دیتا ہے. ایسا کہا جاتا ہے کہ قرآن میں کچھ لوگوں نے 700 کچھ الگ الگ طریقوں سے بتایا ہے کہ اس طریقوں سے اتنے بار قرآن موٹیویٹ کرتا ہے تدبر کے لیے، تفکر کے لیے. اور ضیاء الدین سردار نے تو ایک جگہ لکھا ہے کہ قرآن میں علم یعنی نالج کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کتنے کی بار ہوا ہے، وہ سب الگ الگ ڈاٹا ہے. لیکن غور و فکر کرنا، تدبر کرنا اور علم کی طرف بڑھنا یہ عین قرآنی ایٹیٹیوڈ ہے. اور سائنس بھی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ بھئی آپ ایسا کریں، آپ چیزوں کو دیکھیں. اور دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تک سکھا کہ اللہم ارنا الحق حقہ وارنا الباطل باطلہ، کہ اللہ مجھے دکھا جیسا کہ حق جو چیز جیسی ہے ویسی. الگ الگ الفاظ سے حدیث آئی ہے، آپ اس الفاظ عام مفہوم سمجھ لیں کہ مجھے دکھا وہ چیز جیسی کہ وہ ہے. یہ کیا ہے؟ سائنس بھی وہی کرتے. سائنس پرتوں کو ہٹا کر کے، واقعات کے ظاہری چیزوں کو ہٹا کر کے اندر کی طرف دیکھتی ہے نا. چیز اوپر جا رہی، اوپر کیوں نہیں چلی جاتی، نیچے ہی کیوں آتی ہے. وہ جو سیب کی زبان زد مثال ہے، اس کو اگر چھوڑ بھی دے تو اوپر کیوں چیز جاتی ہے، نیچے کیوں نہیں آتی. اسی طریقے سے اگر آپ
چلے دوسرا پوائنٹ، تجسس. دیکھیے قرآن میں اللہ کے سب سے جلیل القدر انبیاء، چلیے ہم انبیاء میں تفریق نہیں کرتے لیکن بولتے ہیں کہ سب سے جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی تجسس کو کس طریقے سے جسٹیفائی کیا ہے. دیکھیے ہمارے ایک فاضل دوست ہے، ان کا یہ بہت بڑا سوال تھا کہ آپ اسلامی سائنس، اسلام ایسی بات کرتے ہیں، سائنس تو چلتی تجسس کی بنیاد پر ہے، اور آپ نے جب بول دیا کہ کن فیکون سے سب بن گیا تو اب پھر بات ہی کیا رہی، کیا سائنس کریں گے آپ. میں بہت دیر تک اس کے لیے پریشان ہوتا رہا اور اللہ سے دعا بھی کرتا رہا، اور پھر ایک وقت اللہ تعالیٰ نے نقطہ میرے ذہن میں ڈال دیا. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو دکھا مجھے کیف تحیی الموتیٰ، کہ تو مردوں کو، زندوں کو یعنی کس طرح سے زندگی دیتا ہے، اس کے ان الفاظ میں آپ اس کو سمجھیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَلَكِنْ يَطْمَئِنَّ الْقَلْبِ، ایمان تو رکھتا ہوں، نعم ہاں میں ایمان تو رکھتا ہوں، قالوا بلا، میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن دل کا اطمینان رکھتا ہے. تو پوری اسلامی سائنس، پورا اسلامی قرآنک بیکڈ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ اس کیف تحیی الموتیٰ کی عملی تفسیر ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسا ہے نا، تو 4 پرندے لو، ان کو اپنے سے مانوس کرو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ چٹانوں پہ رکھ دو، پھر انہیں آواز دو، وہ تمہاری طرف دوڑے چلے آئیں. رائٹ، یہ وہ تجسس ہے جو اسلامی سائنس کا، اسلامی ذہن کا، قرآن بیکڈ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کا سینٹرل پلر ہوگا. دنیا کیسے وجود میں آ گئی، کائنات کیسے وجود میں آ گئی، انسان کیسے بن گیا، اونٹ کیسے تخلیق پا گیا، یہ کیسے والا ہے. اور یہ وہ جواب ہے جو ان ساتھی کو میں نے اس کے بعد کئی مہینوں کے بعد کو دیا کہ صرف کن فیکون اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے اثبات کے لیے کہا ہے. اس نے تقریباً 70 جگہ کہا ہے کہ خلق تو میرے لیے خاص ہے، یا خلق میں نے کی ہے، تخلیق حق کے ساتھ ہے، ساری کائنات کا خالق میں ہوں. اس طریقے کے جو پورے جملے 70 سے زیادہ بار ہے قرآن اگر پڑھیں گے تو یہ وہ تجسس ہے، یہ وہ قرآنک بیکڈ ایٹیٹیوڈ کا سب سے سینٹرل پلر ہے. پہلا ہے مشاہدہ، غور و فکر اور تدبر، دوسرا ہے تجسس. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیے آپ تجسس کر رہے ہیں، کیف تحیی الموتیٰ. تو سائنس بھی یہ کو ریلیشن ہے، سائنس بھی تجسس کی بات کرتی ہے، کیوریوسٹی کی بات کرتی ہے. ہم دیکھیں گے کہ ہم لارجلی ایز اے سوسائٹی اس تجسس کو اپنے اندر جگانے میں ناکام ہو گئے، اور جن قوموں نے تجسس کو باقی رکھا انہوں نے ایجادات کی، نئی نئی ٹیکنالوجی بنائی، سائنس میں نئی نئی تھیوریز پیش کی، یہ سب ہوا. اس کی وجہ ہے کہ ہم نے یہ تجسس ختم کر دیا ہمارے بچوں میں، ہمارے دیگر جو کوئی بھی سمجھ لیجئے ہمارے وہ ہیں، ہماری جنریشن ہے، نسل. ہمارے اساتذہ نے بچوں کو انسپائر کرنا چھوڑ دیا. ہمارے دینی یا عصری جو کچھ بھی آج کل وہ تقسیم ہو گئی ہے جو کہ غلط ہے، ان سب اداروں کے کریکولمس میں، ان کے نصاب میں آپ دیکھیں تجسس کو کوئی جگہ نہیں ہے. جن لوگوں نے تجسس کو حق قرآن بیک سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کیا کہہ رہا ہے، وہ تو کیف تحیی الموتیٰ کی بات کرتا ہے. ایک جلیل القدر نبی جس نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، وہ اللہ سے یہ سوال کرتا ہے اپنے تجسس کی بنیاد پر. ٹھیک ہے، اس کے الگ الگ تفسیروں میں مت جائیے، ابھی یہ صرف دیکھیے کہ انہوں نے سوال کیا نا کیف تحیی الموتیٰ، دکھا دے مجھے کیسے تو زندہ کرتا ہے مردوں کو. تو یہ جو تجسس ہے، اس کے بعد تحقیق. دیکھیے قرآن بیکڈ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ میں ریسرچنگ دا تھنگس، آسکنگ دا رائٹ کوسچن از سینٹرل آفٹر کیوریوسٹی. اللہ کے رسول نے تو یہ تک کہا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی بات کو سنے اور بغیر تحقیق کرے اسے آگے پہنچا دے. اور یہی سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ تک جو کچھ بھی بات پہنچے، زبان سے، کتاب سے، ریسرچ آرٹیکل سے، لیکچر سے، آپ کراس چیک کرتے ہیں، ہے نا. سائنس میں ہی ہوتا ہے، کتنی بھی بڑے توپ کی بات ہو اس کو ہم کسوٹی پہ گھسیں گے. اسلام بیکڈ، قرآن بیکڈ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ میں بھی یہی کہ آپ تحقیق کریں گے، ریسرچنگ کریں گے، اس کی دیکھیں گے کہ سچ ہے یا غلط ہے. اب آپ عملی طور پہ آ جائیں گے. ابھی پینڈیمک گزری ہے، میں عملی مثالیں دوں گا، زیادہ فلسفیکل باتیں سے بہتر ہے. پینڈیمک گزری، ہر لوگوں نے ہر وہ کام کیا جو ان کو بتایا گیا وائرس سے بچنے کے لیے، ہے نا. سارے ایسے کام جو کہ بے وقوفی والے کام تھے. کسی نے تھالی بجائی، کسی نے دیے جلائے، کسی نے گوبر لیپا پوتی کی،
بعض مسلمانوں نے کسی نے کوئی طریقے سے کسی نے کوئی آیت پڑھ کر کے، ٹھیک ہے اس پہ بحث نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اس طریقے کی وہ چیزیں جو تحقیق سے ثابت نہیں ہو سکتی تھی وہ ساری ویڈیوز پھیلائے جن کا کوئی حقیقت نہیں تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق کا عملی رویہ جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ایک قرآن بیک سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ میں سائنس اور قرآن کے ریلیشن شپ میں جو سب سے امپورٹنٹ پلر ہے یا اس کے باہمی تعلق کو دکھاتا ہوا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہوا، وہ تحقیق جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں، کہیں نہیں ہے. چوتھا آسپیکٹ جو باہمی تعلق بھی ہے قرآن بیک سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے ہے، وہ کھلا ذہن. دیکھیے قرآن نے بار بار اس چیز کو کہا ہے کہ تم سوچو تو صحیح. یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں قرآن میں، دیکھیے نا آپ اس کو اس اینگل سے پڑھ کے دیکھیے. دیکھیے ایک جگہ تو اللہ نے کہا کہ تم دو دو چار چار مل کے اپنا ذہن تو لڑاؤ کہ کیا یہ بات اچھی ہے کہ اس کائنات کے کئی خدا ہو، یا یہ بات اچھی ہے کہ ایک خدا ہو. دیکھیے کھلے ذہن سے بات کرنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. بولتا ہے کہ ذہن کھلا کرو، ایک ایک نہیں دو دو مل کے ڈیبیٹ کرو، بات کرو، ذرا سوچو تو صحیح، کھلے ذہن سے ذرا دیکھو صحیح. پھر کیا کہا قرآن نے کہا کہ کیا تمہارے باپ دادا اگر کچھ غلط کام، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کوئی تمہارے باپ دادا اگر کوئی غلط کام کر دیں تو کیا تم بھی اس روش پہ چلو گے؟ دیکھیے قرآن بیک سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کیا کہہ رہا ہے آپ سے، سائنس آپ سے کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ اوپن مائنڈیڈنس ہونا چاہیے، کھلا ذہن ہونا چاہیے. اور اب ہمارے پاس کیا حالات ہو گئے؟ کافر کھیلنا تو سمجھ لیجئے بہت پچھلی چیز ہوئی. اب تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ایک دوسرے کی نیتوں پر، ایک دوسرے کے اعمال پر، اور مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا، جہنم بھی، وہ سب قرار دے دیا جاتا ہے. اور قرآن بیک سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کیا کہہ رہا ہے؟ سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ کھلا ذہن رکھیے، اوپن ٹو ایوری تھنگ. سنیے لوگوں کو، سمجھیے، فیصلہ کیجیے. آپ کے پاس کتاب ہے، حق المبین ہے، سب ہے. پھر بھی کیا کیا جاتا ہے؟ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم کھلا ذہن نہیں رکھتے. اور پانچویں چیز جو سب سے اہم چیز ہے میرے نزدیک اور بھی ہے، وہ ہے اپنے دلائل پر اطمینان اور اختلاف کا احترام. ایک بار سائنٹیفک بیک ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے، جیسے ہم سب تو سائنس میں ہر بار کئی طرح کی تھیوریز ہوتی ہیں. تو کچھ لوگ کچھ چیزوں کو مانتے ہیں، کچھ لوگ کچھ چیزوں کو مانتے ہیں. دیکھیے دھرم میں بھی، مذہب میں بھی ایسا ہے، کچھ لوگ کچھ مذاہب کو مانتے ہیں، کچھ لوگ کچھ مذاہب کو مانتے ہیں. ایک مذہب کے کئی سیکٹس ہوتے ہیں، ہے نا. لیکن کبھی آپ نے سائنٹسٹ حضرات کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، ایک دوسرے کو جھوٹا کر کے نہیں دیکھا ہوگا، یہ نہیں کہتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ اس کی ریسرچ غلط ہے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا. لیکن مذہب میں یہ سب ہوتا ہے. قرآن بیک سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ تو یہ وہ بہت، مطلب وہ تو زبان زد آیت ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہے نا، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. حق بات غی سے چھاٹ کر، غی کیا ہوتا ہے؟ دھوئیں جیسی چیز جس میں کوئی اوپیک، اسموک انگریزی میں اس کے لیے، کہ وہ کلیئرٹی نہیں آتی ہے. تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی کراہ نہیں ہے. دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، تو آپ سب جانتے ہیں. آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا وے آف لائف، آپ کا بلیف سسٹم، سب اس میں کوئی کراہ نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جبر نہیں. اور ہم اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے بلیف سسٹم، اپنا ہر چیز تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ بھی یہی کہتا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے. اختلاف کا احترام اور اپنے دلائل پر اطمینان، یہ عین سائنٹیفک رویہ ہے، اور عین جو ہے قرآن سے ثابت ہے. تو یہ 5 نکات ایسے ہیں جو ایک قرآن بیک سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کو پیدا کرنے میں بہت زیادہ ضروری ہے، ہم سمجھتے ہیں. اور آخری بات، اس ضمن کی آخری بات، اس کے بعد ہم انشاءاللہ سوالات لیں گے. میرا وقت بھی تقریباً جب تک تقریباً اس تک ختم ہو جائے گا. میں بہت لمبے لیکچرز دینا میں نے ختم کر دیا ہے. 30 منٹ تک ایک اٹینشن اسپین رہتا ہے سیریس آڈینس کا، 30 منٹ ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اور لیکچرز ہمارے اسٹوڈنٹس کا تو خیر اور بھی کم رہتا ہے. آخری بات یہ ہے کہ کیا ایک قرآن اور سائنس کے باہمی تعلق میں جو سب سے اہم گوشہ جو ہے وہ باؤنڈریز کا ہے. دیکھیے جیسے نمبر 1 تشکیک، اسکیپٹسزم. قرآن ہر چیز پر سوال کھڑا کرنے کی ضرور آپ کو اجازت دیتا ہے، اوپن مائنڈیڈنس کی اجازت دیتا ہے. اور ایک بار جب آپ اس پر اطمینان کر لیں تو پھر اب تشکیک کی گنجائش نہیں رہی.
لیکن سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ میں ایک تشکیک کی گنجائش ہمیشہ باقی رہتی ہے. یعنی گریوٹی جیسی متفق علیہ چیز پر بھی، گریوٹی کافی متفق علیہ مانی جاتی ہے، اس پر بھی سائنس میں ڈیبیٹس موجود ہیں. یہ سائنس کی بیوٹی بھی ہے، یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے، یہی اس کی سب سے بڑی خامی ہے. لیکن قرآن ایک جائز تشکیک کے بعد لائن کھینچ دیتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے. جب آپ کو کسی چیز پر مکمل اطمینان ہو جائے آپ کے اپنے دلائل سے، اپنی غور و فکر سے، اس پر آپ جم جائیے، چاہے وہ سائنس ہو چاہے آپ کے مذہب کا معاملہ ہو. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ اختلاف کا احترام ہے. اپنی بات کسی پہ اکراہ کا کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ مطمئن ہو جائیے، اس کے اوپر اکراہ کچھ نہیں. دوسری چیز کہ تجسس کے لیے بھی جائز باؤنڈریز قرآن کھینچ کے دیتا ہے. تجسس کے لیے وہ جائز ایسی باؤنڈریز کھینچتا ہے جہاں تک کا تجسس انسان کے لیے ضروری ہے، بالکل شخصی آزادی کی طرح. شخصی آزادی کا تصور ایک حد تک بالکل درست ہے، اس کے بعد شخصی آزادی جب کسی کو نقصان پہنچانے لگ جاتی ہے تو وہاں لائن ڈرا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح تجسس میں بھی ایک لائن انسان قرآن ڈرا کر کے دیتا ہے. تشکیک کے لیے، اسکیپٹسزم کے لیے ایک لائن ڈرا کر کے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے قرآن مقصدیت دیتا ہے. سائنس کے پاس مقصد نہیں ہے. دیکھیے یہ سب سے بڑا مسئلہ. حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد انسان کے فلاح و بہبود ہے، لیکن سائنٹیفک کور فلسفی بے مقصد ہے. قرآن ہم کو ایک مقصد دیتا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ معرفت الہی ہے، کہ اس دنیا کے خالق، مالک، بنانے والے، چلانے والے کی معرفت انسان کو ہو جائے، اس کی معرفت. یہ اس کا بہت بڑا مقصد ہے. تو سائنس یہ مقصد ہم کو نہیں دے پاتی. وہ ہم کو فطرت کو انریول کرنے کا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو وہ کیسے ہو رہا ہے وہ بتانے کا. لیکن قرآن اس کو کیوں اور کس تک لے جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا نا، آپ سب لوگوں کو جانتے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ اللہ نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ کائنات میں نے یوں ہی کھیل کے لیے بنا دی ہے اور تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. یہ لکھا ہے. پھر کہا کہ میں نے کہ موت اور زندگی کو ایجاد کیا فَأَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ دیکھے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. تو مقصدیت قرآن بیکڈ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ میں مقصدیت ہے، اس کا اورینٹیشن ہے، طے اس کا اورینٹیشن کہ معرفت الہی، مخلوق میں غور کر کے خالق کو پہچاننا، اور ان قریب ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں اور انفس میں. اور یہ کہ تم رحمان کی تخلیق میں کہیں بے ربطی نہیں پاؤ گے. نظر اٹھا کر دیکھو کہیں کوئی بے ربطی نظر آتی ہے. اس طرح کی آیتیں سورہ فاطر کی آیتیں. تو آپ دیکھیں گے کہ مقصدیت اور اورینٹیشن، یہ دونوں چیزیں قرآن سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ تجسس کے لیے باؤنڈری ڈرا کرتا ہے، تشکیک کے لیے باؤنڈری ڈرا کرتا ہے، اسکیپٹسزم کے لیے، کیوریوسٹی کے لیے کچھ نہ کچھ باؤنڈریز دیتا ہے تاکہ انسان کو اطمینان حاصل رہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مقصدیت اور اورینٹیشن دیتا ہے کس طرف؟ معرفت الہی کی طرف. مقصدیت دیتا ہے زندگی کا مقصد کو. یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ بہت ہائیسٹ لیول پہ جانے کے بعد انسان ڈس ارے ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ پھر کیا، کس لیے، کیا اور کس لیے. یہ کیا اور کس لیے دنیا کے بڑے بڑے ذہنوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اب جب سب کچھ معلوم پڑ گیا تو پھر کس لیے. سب ایک بے معنی کا جو احساس ہوتا ہے قرآن اس سے روکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے خلیفہ ہو اس دنیا میں، تم کو جواب دہی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو یہ چیزیں بہت بہت اہم ہوتی ہیں، جو باؤنڈریز کریشن ہے، مقصدیت ہے، وغیرہ وغیرہ. میں سمجھتا ہوں کہ سائنس اور قرآن کے کو ریلیشن میں اور باہمی تعلق میں ایک آخری بات جو کہنی چاہیے وہ یہ کہ جس طرح سائنس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ تجسس، مشاہدہ اور یہ سب چیزیں جو بھی میں نے 5 چیزیں بیان کی ہیں، اس کے لیے سائنس ویسی بنیادیں نہیں دیتی جیسے قرآن دیتا ہے. یہ بہت بڑا ڈسٹنکشن ہے. زیادہ سے زیادہ میں ایک سائنٹسٹ رہا ہوں، ابھی بھی اسینشلی ہوں. تو میرے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ میں عوام کی خدمت کے لیے کوئی چیز ایجاد کر دوں، یا اپنے سیلف سیٹسفیکشن کے لیے، سمجھنے کے لیے کوئی چیز بنا دوں، یا کوئی تھیوری ایوالو کروں. یہ ہے. لیکن قرآن کیا مقصد دیتا ہے؟ قرآن خلافت کے تصور کے ساتھ جب جوڑ دیتا ہے اس قرآن بیکڈ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کو، تو یہ عبادت میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہ ہائر ریوارڈ سسٹم ہے. اس کو ٹرانسینڈنٹل ریالٹی انگریزی میں
اگر اس کو فلسفی کی زبان میں لے جاؤں تو وہ ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنی بڑا چینج ہے، یہ چھوٹی بات نہیں، یہ چھوٹی بات نہیں. ایک سائنٹسٹ حد سے حد، ہیومنزم کی حد ہوتی ہے نا بھئی، ایک انسانیت جس کو کہتے ہیں ہیومنزم، اس کی ایک حد ہے. اس کی کتنی حد ہے سب کو معلوم ہے. جیسے اپنا فائدہ آتا ہے تو ساری ہیومنزم ایک طرف، ہیومینٹی ایک طرف رہ جاتی ہے. قرآن وہ ٹرانسینڈنٹل ریالٹی کی طرف آپ کو لے جاتا ہے، وہ جو آپ کے اس مادی وجود سے اوپر کی چیز کی طرف آپ کو لے جاتا ہے. اور اس باہمی تعلق میں سب سے ڈسٹنکٹ کیریکٹر قرآن کا یہ ہے. سائنس اور قرآن کے باہمی تعلق کا سب سے ڈسٹنکٹ کیریکٹر یہ ہے کہ آپ کو ٹرانسینڈنٹل ریالٹی کی طرف لے جاتا ہے، اوپر کی طرف لے جاتا ہے. جبکہ سائنس جو ہم کو مقصد دیتی ہے وہ چھوٹے موٹے ہیں، سیلف سیٹسفیکشن ہے، انریولنگ آف دا نیچر ہے، اس نیچر کو انریول کر کے کچھ ہیومینٹی کے بینیفٹ کے لیے کچھ کام کرنا ہے. یہ تو معرفت الہی کی طرف آپ کو لے جا رہے ہیں. دیکھیے اس خالق کی طرف جس ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن اور سائنس کے باہمی تعلق پر یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ لوگوں سے مجھے کرنی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو قرآن کو زیادہ سے زیادہ سینے سے لگانے کی، اس کو سینے میں اتارنے کی، اور اس پر زیادہ سے زیادہ غور و فکر اور تدبر کرنے کی، اور قرآن کو ویسا پڑھنے کی جیسا کہ اللہ کے رسول نے اسے پڑھا، توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.